یا پھنسے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کہیے گا کہ آپ کی نظر میں اس وقت جو ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ اپنایا جا سکتا تھا جس سے ان حالات پر قابو پایا جا سکتا؟ سب سے پہلے تو میں سوگوار خاندان جو آج خوشیاں منانے اپنے بچوں کے ساتھ مری گئے تھے، آج اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر آئیں گے، گھروں میں قیامت صغریٰ کا سما ہوگا۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور خصوصاً پنجاب کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسے اپنا تہوار آتے تھے برف باری کے، تو شہباز شریف جو خادم اعلیٰ تھے وہ ٹریفک کاؤنٹ کو یقینی بناتے تھے۔ آئی جی پی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سرٹن کاؤنٹ سے زیادہ جو ہے گاڑیاں مری انٹر نہیں ہوں گی، ورنہ اپنا جو ہے وہ معطلی ہوتی تھی، ڈسمسلز ہوتے تھے۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب محکمہ موسمیات جو ہے کئی دنوں سے فور کاسٹ کر رہا تھا کہ شدید برف باری ہوگی، تو یہ بزدار صاحب کس اپنا جو ہے کمبل اوڑھ کے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے؟ عمران نیازی اور اس کی جو ٹیم ہے وہ کہاں پر کمبل اوڑھ کے سوئی ہوئی تھی کہ ملکہ کوثار میں ٹریفک کے لیے صرف 4000 گاڑیوں کی جگہ ہے، 1,00,000 گاڑی انٹر ہو گئی، کیمراز لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں، ایکسپریس وے پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی ہر معاملے میں بے حسی۔ اور دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بے روزگاری نظر نہیں آتی ہے، مہنگائی نہیں ہے، کہتا ہے کل عمران نیازی صاحب نے کہا کہ یوریا جو ہے وہ زور سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے، کسان آج یوریا کو ترس رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ تو گزارش یہ ہے عمران نیازی صاحب، خدا کا واسطہ آج قوم یہ مناظر دیکھ رہی ہے، قوم یہ اپنے بچوں کو ان کی اپنا جب میتوں کو دیکھ رہی ہے جو گاڑی کے اندر خوراک نہ ہونے کی وجہ سے سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر مر گئی بچیاں آج، تو قوم آپ سے سوال کر رہی ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، بزدار صاحب کو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے، عمران نیازی کو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا دل خراش واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور آج دیکھیں آپ کہ ان کے وفاقی وزراء اب اپنا جو ہے مگر مس کے آنسو بہانے کے لیے لاشیں لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں، وہ خاندان خوشیاں منانے گئے تھے۔ یہ حادثہ اللہ تو اپنا جو ہے وہ اللہ کے یہاں وقت مقرر ہے موت کا، لیکن یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا اگر انتظامیہ جاگ رہی ہوتی، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جاگ رہا ہوتا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہو نہیں سکتا۔ لیکن حمزہ صاحب، شیخ رشید صاحب سے ہماری کچھ دیر قبل بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ صورتحال بالکل سنگین نہیں ہے اور جس طرح سے معاملات کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتے تھے۔ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں کہ 20 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے تو صورتحال ٹھیک ہے؟ یعنی اپنا جو ہے کسی انسانی جان کی قیمت شیخ رشید کے سامنے کچھ نہیں ہے؟ شیخ رشید نے اس جہان کی بجائے قیامت والے دن اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یعنی بجائے اس کے کہ شیخ رشید صاحب ان خاندانوں سے اظہار یکجہتی کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر صورتحال نہیں ہو سکتی۔ شیخ رشید کا بھی یہ قوم گریبان پکڑے گی کہ 19 لوگ فوت ہو گئے جس میں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ شیخ رشید کے اگر بچے نہیں ہیں تو کیا قوم کے بچے نہیں ہیں؟ تو یہ بے حسی کی صورتحال ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اللہ ان سے حساب لے کر کے ان قوم بھی ان سے حساب لے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی حمزہ صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جو اب اقدامات کیے جا رہے ہیں، ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں انتظامات تسلی بخش ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا جو ہے حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا جب انہوں نے حد الوسع کوشش کی، جب میڈیا نے سارا پول کھول دیا، لاشوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ عام ہو گئیں، تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں اور اب یہ صرف اپنا جو ہے وہ لیپا لاپی کر رہے ہیں۔ تو اب جنہوں نے اپنا جو ہے جن کی جانیں جانی تھی، جن کے پیارے اس دنیا سے جانے تھے، وہ تو چلے گئے، تو اب ریسکیو آپریشن کر بھی لیں تو کیا فائدہ؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو جاگنا چاہیے کہ قوم بھوکی ہے۔ آج یہ جو دل خراش واقعہ اس نے مزید قوم کے دل پر زخم لگائے ہیں، تو اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اس واقعہ کو، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بے حس حکومت کو توفیق دے کہ ان انتظامات کو ٹھیک طرح وہ دیکھ سکے انشاءاللہ۔ لیکن حمزہ شہباز صاحب، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں وہ تو بہتر طریقے میں ریسکیو آپریشن ہونے پر مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ ہاں، تو ان کو میں آج ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، جب وزیر اعلیٰ صاحب مبارکباد دے رہے تھے ان کو شرم آنی چاہیے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ لیکن کیا جو 19 افراد چلے گئے جو خوشیاں منانے گئے تھے، ان کی خوشیاں
छीन ली इस हुकूमत की बेहिसी ने, तो इस पे वज़ीर-ए-आला को नदामत का इजहार भी करना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए जब वो कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसी बातें जो है ना वो कौम हमेशा याद रखती है, और अब इंशाल्लाह यौम हिसाब इनका आने वाला है, और बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर फोरम पर आवाज उठाऊंगा, इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो वज़ीर-ए-आला है चाहे कोई और है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है और वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, आपको लगता है इससे कुछ होगा? ये तहकीकाती कमेटी ऐसी है जो शुगर की तहकीकाती कमेटी थी, जो गंदम की तहकीकाती कमेटी थी। मैंने कहा है कि हमें जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इस वाकया की, और जो जिम्मेदारान हैं उसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे इंशाल्लाह हम अपना पंजाब असेंबली का इजलास भी बुलाएंगे, इजलास में भी आवाज उठाएंगे, हर फोरम पे आवाज उठाएंगे, और मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि ये वाकया कौम के दिल को छलनी कर गया है। इस वाकया को तब तक हाईलाइट करते रहे जब तक ये जो जिम्मेदारान हैं वो मिसाल न बने और उनको सजा न मिले। तो हमजा शुबा साहब, इस वक्त जो पाक फौज है उसकी इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो भी बहुत ही खुले दिल के साथ वेलकम कह रहे हैं और खिदमात फराहम कर रहे हैं लोगों को, इस पर आप क्या कहेंगे? पाक फौज जो है वो हर जगह पर अपना जो है काम करती है, लोगों की खिदमत करती है, लेकिन पाक फौज को आने की जरूरत क्यों पड़ी? इनकी बेहिसी की वजह से। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे अपना जो है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की मदद से हम इसको जल्द इस पे काबू पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात जरूरी है इसका पता लगाना कि ये हुकूमत क्यों सो रही, और 19 लाशें हैं, अब 21 हो गई हैं, ये मजीद बढ़ेंगी, ये कौम से छुपा रहे हैं और लोग ज्यादा फौत हो गए हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है, हम हमजा शहबाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर अफसोस और दुख का इजहार कर रहे थे जो आज का वाक़या